بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پپیتا معدے کے درد کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر آنکھوں میں سستی یا بھاری پن محسوس ہو تو نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پینا مفید ہوتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کچے ٹماٹر کھانے سے گردوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھا دیتا ہے۔ کھانسی کے لیے ادرک کا قہوہ مؤثر مانا جاتا ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام کی صورت میں پودینے کی خوشبو سونگھنے سے آرام مل سکتا ہے۔ بنے ہوئے تل کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ اگر دل بے چین ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ ناظرین، سیب کا رس بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ گلے کی خراش یا درد میں نمک ملے گرم پانی سے غرارے کرنا اچھا علاج ہے۔ جسمانی کمزوری یا تھکن کی حالت میں ابلا انڈا توانائی دیتا ہے۔ انار اور کشمش اکٹھے کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ امرود کھانے سے قبض ہو سکتی ہے۔ اللہ پر اس چیز سے بہتر جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، بس اسی پر بھروسہ رکھو۔ ناظرین، اگر آنتوں میں کیڑے ہوں تو بعض لوگ جلیموں کے رس میں نمک اور پانی ملا کر پینے کو مفید سمجھتے ہیں۔ ادرک کی خوشبو سانس کی بعض تکالیف میں آرام پہنچاتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے جسم مضبوط اور متوازن رہتا ہے۔ بھنے چنے بلغم کے خراج میں مدد دیتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے جسم میں چستی آتی ہے۔ نہار منہ انگور کھانے سے کمر کے درد میں کمی محسوس کی جاتی ہے۔ دہی میں تھوڑا سا دیسی گھی ملا کر کھانے سے قبض میں افاقہ ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، کامیابیاں خود پیچھے آئیں گی۔ چہرے پر دودھ لگانے سے جلد صاف اور نرم رہتی ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یادداشت بہتر بنانے کے لیے بعض لوگ انڈے کی سفیدی استعمال کرتے ہیں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے نہانے سے پہلے کدو کے تیل سے مالش کی جاتی ہے۔ شوگر سے بچاؤ کے لیے میٹھی چیزوں اور چینی کا کم استعمال ضروری ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں بعض لوگ اونٹنی کا دودھ مفید مانتے ہیں۔ ناظرین، دبلے پتلے افراد کے لیے مچھلی غذائیت بخش غذا ہے۔ پیاز کا ابلا ہوا پانی پیٹ کے کیڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کمزوری، درد اور بالوں کے جھڑنے کی صورت میں بھنے چنے، کھجور اور شہد سے تیار کیا بعض لوگوں کے نزدیک طاقت بحال کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جو شخص اپنا حق خود چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور جو اپنی حد میں رہتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ سب سے مضبوط اور سچا رشتہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا دراصل وہی تمہارا دشمن ہے۔ حسن کا سب سے قیمتی زیور مسکراہٹ ہے، نہ کہ دولت یا ظاہری چمک۔ آخرت سے غافل انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات بات پر کہہ کے لگاتا ہے اور سنجیدگی سے خالی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دوری بہتر ہے، کیونکہ وہ خود بھی برباد ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو میں غیر ضروری ہنسی مذاق سے بچنا چاہیے، چاہے بات کسی اور کے قول پر ہی کیوں نہ منبی ہو۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اسے دھوکہ دیتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے حد سے بڑھ جاتا ہے دنیا اسے گرا دیتی ہے۔ ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی، مگر یہ زندگی کا اصول ہے۔ ظالم کے ظلم سے دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے لیے نقصان اور تمہارے لیے فائدہ جمع کر رہا ہے۔ جو تمہیں خوشی دے اس کے بدلے اسے دکھ دینا ناانصافی ہے۔ جو تم پر بھروسہ کرے اس کے اعتماد کو ٹوٹنے نہ دو۔ دوست کے حقوق اس ضم میں پامال نہ کرو کہ وہ دوست ہے، کیونکہ جب حقوق ختم ہو جائیں تو دوستی بھی باقی نہیں رہتی۔ ایسا رویہ نہ اپناؤ کہ تمہارا اپنا خاندان تمہاری وجہ سے بدحال ہو جائے۔ جو شخص لاپرواہی دکھائے اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ جو چاندنی رات میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھا وہ میرا نبی، وہ پیارا نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستی نبھانے میں تم ہمیشہ آگے رہو، توڑنے میں نہیں۔ جنت کی راہ خواہشات سے دوری میں ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو نفس کی خواہشات پر قابو پاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جب بزرگوں اور اسلاف سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو علم بے عملی اور جہالت میں بدل جاتا ہے۔ علم لو اور اس کے ساتھ اخلاق بھی اپناؤ۔
ایک دانا نے کہا، سب سے خطرناک مخلوق وحشیوں میں ظالم حکمران ہے اور پالتو میں خوش آمدی انسان۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت گھر میں ہنستی ہوئی ماں کا خوبصورت چہرہ ہے۔ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ آقا اور ملازم کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ذمہ داری ٹالنے والا دراصل دوسروں پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ عورت کو حسن عطا کرتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ وہ حسن واپس بھی لے لیتا ہے۔ جو علم حاصل نہیں کرتا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں۔ علم کے بغیر انسان جہالت میں معلق رہتا ہے۔ سادہ گھریلو علاج اور متوازن عادتیں فائدہ دیتی ہیں اور مصیبت کے وقت صبر اختیار کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ صبر ہی اصل بندگی ہے۔ نسخہ کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ پانی میں 3 چیزیں گھول کر پی لیں، آپ کی طاقت توانائی بحال ہو جائے گی۔ پانی میں انجیر، شہد اور 2 کھجوریں رات کو بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی صفوں پر رحمت کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سنن نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی کرو تاکہ تمہارے دلوں میں اختلاف نہ پڑے۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کا درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد کبھی آنکھوں میں سرما نہ لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 48 کا ورد مقصود پورا ہونے تک کریں۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو خاموش رہو، اللہ خود تمہارا انصاف کرے گا۔ جو آج تمہیں گراتا ہے کل تمہیں اوپر دیکھ کر حیران ہوگا۔ صبر کے بدلے اللہ وہ عزت دیتا ہے جو دنیا کے کسی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔